السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی حدیث مومن اور کافر کی روح کے بارے میں ہے کہ جب اس کی روح جو ہے وہ اوپر لے جائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ آئیے حدیث کی طرف۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ جب قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ کے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایسے ہی لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کریدنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور 2-3 بار فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح کہ انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ آ کر اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل۔ اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزہ سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے فرشتے اس روح کو موت کے فرشتے کے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے وصول کر کے جنت والی کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے روح زمین پر کستوری کی عمدہ ترین خوشبو جیسی مہک آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی جس جماعت اور گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اسے دنیا میں جن بہترین ناموں سے پکارا جاتا ہے وہ فرشتے ان میں سے سب سے عمدہ نام لے کر بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ ان کے کہنے پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کو اوپر والے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے نامہ اعمال والی کتاب علیجین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس کو اسی میں لٹاؤں گا اور پھر اس کو دوسری مرتبہ اسی سے نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئیں؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس اس کی طرف جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور تا حد نظر اس کے لیے قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل خوش پوش اور عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے تمہیں ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں اچھی لگے، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ رب نے وعدہ کیا تھا۔ وہ قبر والا پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ لگتا ہے جو خیر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور اپنے مال کی طرف لوٹ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکل آ۔ وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے، پھر فرشتے
پھر فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار سلاخ کو تر اون میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ پھر جب فرشتہ اسے نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس روح کو اس کے ہاتھ میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے ٹاٹوں والے کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روئے زمین پر پائے جانے والی سب سے گندی بدبو اس سے آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر کو جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ اس آدمی کو دنیا میں جن برے ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ ان میں سب سے برا اور گندا نام لے کر بتاتے ہیں، فنا بن فنا ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، سورۃ الاعراف کی آیت ہے، اوپر جانے کی خاطر ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، استغفر اللہ، اور وہ جنت میں اس وقت تک نہ جا سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکے سے نہ گزر جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کی کتاب زمین کی زیر تہ سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ الحج کی 31 نمبر آیت ہے، اور جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑا اور اسے پرندوں نے اچک لیا یا ہوا اسے اڑا کر دور دراز لے گئی۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اسے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ یعنی افسوس کے ساتھ کہتا ہے، یہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا اس سے پوچھتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو، پھر بس وہاں سے اس کی طرف جہنم کی حرارت اور بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ایک انتہائی بدشکل بدصورت گندے لباس والا بدبو دار آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے، تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی تھی، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے جو شر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ قبر والا کہتا ہے، اے میرے رب قیامت قائم نہ کر، اللہم لا تجعلنا، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ حدیث مسند احمد کی 3028 تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔